تیار وہ قربانی یہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے خانوادے کے سامنے، اپنے معاشرے کے سامنے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے؟ مال جان اولاد قربان کرنا بڑی دور کی بات ہے، اپنا عقیدہ تو قربان کرو، اپنے بڑوں کو تو قربان کرو۔ اللہ کی قسم یہ خون بہانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ ہر ایک کمی پیشی کر کے جانور لے لیتا ہے، قربانی کر لیتا ہے، خوشی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ جو بھی تیری رضا کے لیے ہوتا ہے تو اس کو قبول فرما، لیکن اصل قربانی ایمان عقیدے کی ہے۔ اور جب تک بندہ مومن نہ ہو، موحد نہ ہو، مجاہد نہ ہو، اللہ کی توحید کا خالص مخلص سچا اور سچا بندہ نہ بن جائے، اللہ کہتا ہے مجھے تیری قربانیوں کی، نمازوں کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ جاؤ کیا کرتے ہو قربانیاں؟ ابراہیم کی پہلی قربانی اپنے آبا و اجداد کو کہا، کیا ڈر نہیں تھا؟ خوف نہیں تھا؟ کیا ان کو اپنی کفالت کا، اپنے مستقبل کا خوف نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کیا کیا تھا؟ آتیناہ ابراہیم رشدا، اللہ نے رشد و ہدایت، سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی۔ آج بھی جس کو سمجھ آ جائے کہ میرے مستقبل کا، روشن کا، میرے حالات کا، میرے معاملات کا، اور میری آزادی کا، میری زندگی کا، میری موت کا، میری حیات کا، میری صحت کا، میری اولاد کا، میرے گھر بار کا، میرے ملک وطن کا کوئی اگر محافظ ہے تو وہ کون؟ جس کو یہ سمجھ آ جائے، بتاؤ وہ کسی کی پرواہ کرتا ہے؟ کسی سے ڈرتا ہے جو اس کو ڈرنا چاہیے؟ نہیں، کہا تم بھی، تمہارے آبا و اجداد بھی سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر رب کا قرآن سنا رہا، جب یہ بات کہی اللہ اکبر، تو پھر دعوت، پھر جوش، پھر جذبہ، پھر ایمان، تقوی، طہارت، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ کہا سنو، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا ربکم و رب السماوات والارض۔ اور جاؤ اللہ کی قسم، شرق، غرب اور جناب شمال اور جنوب دیکھ لو، آپ کو کسی بھی مذہب کے اندر، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی مذہب کے اندر ایسا کرنے والا نہیں ملے گا کہ جس نے اس کائنات کے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چیز کی تخلیق کی ہو، کسی چیز کو بنایا ہو، کسی کا وہ خالق اور مالک ہو، مل سکتا نہیں۔ یہ ابراہیم کا کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور جو ابراہیم کا دعویٰ ہے وہی انشاءاللہ ہمارا دعویٰ ہے۔ جو اس کی دعوت ہے وہ ہماری دعوت ہے۔ وہ دعوت کیا ہے کہ قال بل ربکم، جو ہمارا رب ہے، جو تمہارا رب ہے، وہ صرف میرا اور تمہارا نہیں، رب السماوات، اور ایک آسمان کا نہیں، دو کا نہیں، تین کا نہیں، ساتوں آسمانوں کا بھی مالک کون ہے؟ یہاں بھی اگر واحد کا صیغہ آ جاتا تو کہتے ہاں ہاں، اور جس طرح ہم نے کہا لاہور کا فلانا ہے، بری کا کہا کوئی اور ہے، جناب سندھ کا کوئی اور ہے، شرق کا کوئی اور ہے۔ میں کسی کی اللہ اکبر تذلیل نہیں کرنا چاہتا، کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں، لیکن جو عقیدہ توحید ہے وہ کہنا حق ہے کہ شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، اللہ کی قسم ساری دنیا کا ایک ایک کونا ہو، میرا وعدہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اس کا خالق اور مالک میرا اللہ رب العالمین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں
دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔